سب سے پہلے جو ہمارا چہل حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے وہ حدیث مبارکہ آج کی پڑھ دیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء المخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ تمام عبادت کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں عاجزی آئے، بندگی آئے، اور یہ بات دعا میں بدرجہ اولیٰ پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ فرمایا گیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ دعا کی یہاں اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دعا عام طور پہ ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز کا اہتمام کر لیتے ہیں یا دوسری عبادات کا اہتمام تو کر لیتے ہیں، مگر دعا کو ہم فطرتی طور پہ بائی نیچر عبادت نہیں سمجھتے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے عبادت نہیں، یہ تو دعا عبادت کا مغز ہے، ایسنس آف عبادہ از دعا۔ اور پھر اس کی وجہ بھی بتائی علماء نے، کیونکہ انسان کا، جیسے اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا، جو معراج کی بارے میں قرآن میں جہاں ذکر آتا ہے تو وہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ رب، مفہوم عرض کر رہا ہوں، پاک ہے وہ رب جس نے اپنے بندے کو، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کے لقب سے پکارا گیا۔ اس کا مطلب کہ انسان کے لیے سب سے اونچا مقام بندگی ہے، کیونکہ بندے کا مقام ایک مقام غلامی ہوتا ہے۔ غلام کے پھر کچھ نہ کچھ حق ہو سکتے ہیں، مگر بندے کا اللہ کے ساتھ کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی یہ کیا کہتے ہیں کہ سبمیشن کی آخری حد جو ہوتی ہے، سب سے ٹوٹل سبمیشن جس کو کہتے ہیں، وہ بندگی ہے۔ اور دعا سے وہ ٹوٹل سبمیشن آتی ہے۔ آپ دعا مانگتے ہیں تو جب آپ کسی سے بھی کوئی چیز مانگتے ہیں تو اپنے آپ کو چھوٹا جانتے ہیں، تبھی تو اس سے مانگتے ہیں، یا اس کو یہ جانتے ہیں کہ یہ چیز دینے پہ قادر ہے اور یہ چیز میرے پاس نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ بالکل ٹوٹیلٹی پہ، کیونکہ ہر چیز کا دینے والا صرف اللہ پاک ہے، اور ہم اپنے ہر امر میں، ہر چیز میں، ہر سانس میں اللہ پاک کے کل محتاج ہیں، ان ٹوٹیلٹی محتاج ہیں۔ تو یہاں انسان کو تو ہر لمحے ضرورت کیا چیز ہے کہ انسان اللہ پاک کی ذات میں پورا بندگی کا اپنا اظہار کر ڈالے۔ اور یہ جو اتم یعنی اعلیٰ درجہ اظہار کا کب ہوتا ہے؟ جب انسان دعا مانگتا ہے۔ دعا مانگنے کا مطلب یہی ہے کہ میں عاجز ہوں، میں یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا جب تک مجھے اللہ نہ دے۔ اس دن میں نے، اور اس پہ دعا اللہ کے یہاں کتنی محبوب ہے، تو میں نے اس دن کچھ دن پہلے یہ آپ سے عرض کیا تھا نا کہ جب بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، تو اللہ پاک جب اس نے اللہم کہا ہوتا ہے، وہ اللہ پاک فرشتوں کو کہتے ہیں گوارا میں نے اس کو بخش دیا۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ پاک ابھی تو اس نے مغفرت مانگی نہیں ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں اس پہ؟ مفہوم ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ابھی اس نے مجھ سے مغفرت مانگی نہیں، جب اگر سے اللہم کہا ہے تو یہ پہچان گیا ہے کہ یہ عاجز ہے، یہ بندہ ہے، اور میں رب ہوں اور یہ صرف میں ہی دے سکتا ہوں، تبھی تو اس نے مجھے پکارا ہے۔ تو ایک تو عبادات سے آدمی توقع کرتا ہے میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ دعا پہ وہ سارے بھی اظہار بندگی کے لیے ہیں، سارے وہ بھی ہم عبادات کرتے ہیں اور اس سے بھی بے شک مغفرت ملتی ہے، مگر یہاں کتنا شارٹ کٹ ہے، کیونکہ یہ عبادت ایسنس ہے، عرق ہے۔ دعا جو ہے عرق ہے عبادات کا، اور یہ اظہار بندگی کی انتہا ہے کہ جب انسان، ظاہری بات ہے آپ اس سے ہی مانگتے ہو جس سے آپ کو توقع ہو کہ یہ دے سکتا ہے، اور آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے اور میں اپنے زور بازو سے حاصل نہیں کر سکتا، تبھی تو آپ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور یہی حقیقت ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ رہا ہے۔ اور یہاں ہی توکل
کی بھی انتہا یہاں ظاہر ہوتی ہے کہ جب انسان اسباب اختیار کر لیتا ہے اور پھر وہ جانتا ہے کہ میں یہ اسباب سے نہیں ہوگا، اور پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کیونکہ اس کو یقین. اور اس کی مثال کہاں ہے ہمارے پاس؟ غزوہ بدر میں غالباً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا اسباب کے درجے میں ارینجمنٹس ہو گئی، اس کے بعد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ پاک سے مانگتے ہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں اور دعا مانگتے رہتے ہیں. حالانکہ جب اسباب اختیار کر لیے تھے تو مختصر دعا مانگ رہے تھے. نہیں، یا امت کو یہ سبق آ گیا، ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اسباب اختیار ضرور کریں مگر یقین صرف اللہ پہ کریں کہ دے صرف کامیابی صرف اللہ دے سکتا ہے، اور دعا اسی کا اظہار ہے، اسی یقین کا اظہار ہے. اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہ ہوتا نعوذ باللہ کہ اللہ دے سکتا ہے یا اسباب سے ہو جائے گا تو پھر دعا کیوں مانگتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ کامل یقین تھا اور امت کو دکھا گئے کہ اسباب اختیار کرنا ہے، اس کو منع نہیں ہے، دنیا دارالاسباب ہے، مگر یاد رکھو اصل کام کہاں ہوگا کہ تم اللہ کے آگے تواضع کرو، گریازاری کرو، بندگی کا اظہار کرو. اللہ کی رحمت وہاں سے متوجہ ہوگی. اور اس کا نیٹ رزلٹ بھی آپ دیکھیں کہ جنگ بدر میں ہی اللہ پاک نے فرشتے بھجوا دیے مسلمانوں کی اعانت کے لیے. اللہ پاک نے فرشتے بھجوا. اللہ پاک اس بات پہ بھی قادر تھا کہ فرشتے بجائے بغیر بھی مسلمانوں کو کامیابی دے دیتا. اللہ پاک ان اسباب کا بھی محتاج نہیں تھا، مگر بہرحال ایک اللہ پاک نے صرف یہ دنیا دارالاسباب ہے دکھانے کے لیے، معاونت کے لیے، دلوں کو تسلی دینے کے لیے کہ بھئی ہم نے فرشتے تمہارے مدد کے لیے بھجوا دیے. مگر یہاں عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ انتہائی عاجزی کہ سجدے میں گر کے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں. آفٹر میکنگ آل ارینجمنٹس، اسباب سارے اختیار کر لی. تو دعا جو ہے اس کو بس آخری بات یہ کہنی، بات لمبی ہو جائے گی، کہ دعا کا اہتمام کرنا اپنے آپ پہ لازم کر لیں. جیسے اللہ کا شکر ہے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، دوسری عبادات کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، اس کے بعد کبھی ہم نے سوچا کہ ہم دعا مانگ لیں؟ ابھی میں کوئی فرض واجب نہیں ہے، مگر ایک اپرچونٹی آئی کہ جب آپ نے کلام اللہ پڑھا، کوئی نیکی کی، تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی. جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہے تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ آپ دعا مانگ کے اپنی حاجات پوری کروا لیں. جب اس کی رحمت جوش میں ہے تو آپ اسی وقت اپنا اور اظہار بندگی کر دیں دعا کے ذریعے. تو جب آپ اور اپنا اظہار بندگی کریں گے اس کی رحمت مزید جوش میں آئے گی. تو پھر جو آپ مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو آپ نہیں مانگو گے اس کی شان ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی اللہ چاہ دے گا آپ کو. وہ بڑا ہے نا، اس کی شان ہے. تو دعا وہ نعمت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. دعا وہ نعمت ہے جس سے آج ہم نے فائدہ اٹھانا ہی چھوڑ دیا ہے. ہم اس پہ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ یہاں ایک سلام دوسرا سلام پھیرا اور کھڑے ہو جاؤ. کہاں سے فرض واجب ہے؟ ارے ہر چیز فرض واجب نہیں ہے. تو کیا منع بھی ہے کہ دعا مانگنا؟ جب تم نے نماز پڑھی ہے، کوئی نیکی کی ہے، یا یہاں تک کہ تم پہ کوئی تکلیف آئی ہے، وہ دعا کی قبولیت کے وقت ہوتے ہیں. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی تکلیف کفار نے پہنچائی، مارا پیٹا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب آپ اس وقت دعا تھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا دعا منگوائی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ میرے ماں باپ کو ہدایت دے. انہوں نے اس وقت چاہتے تو یہ بھی کہ جن کفار نے مجھے اتنا ظلم چڑھایا اللہ اس کے سر پھاڑ دے، اس کا یہ کر دے. نہیں، وہ جانتے تھے یہ موقع مانگنے کا ہے اور اللہ سے بڑی چیز مانگو، کیونکہ اللہ بہت اس وقت دین کی خاطر قربانی دی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قربانی دی. تو قبولیت کا وقت تھا، اللہ کی رحمت متوجہ تھی. تو اس وقت یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں کہ میرے والدین کو اللہ ہدایت دے دے. اور کیا نتیجہ نکلا کہ یہ وہ صحابی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے والد بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، جن کی اولاد بھی صحابی ہے. کتنی 3 پشتے صحابی. تو دعا وہ نعمت ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے.
اور نماز یا قرآن پڑھ کے یا کوئی ایسا عمل کر کے ہی دعا نہیں، آپ فقط دعا کے لیے بھی بیٹھ سکتے ہیں، فقط دعا کے لیے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ بندگی کا یہ اظہار ہے، اللہ پاک کی رحمتوں کو کھینچنے والا ہے، اور یہ دعا ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ سے میں عرض کر دوں، اس کو آج یہ تھوڑی اہم موضوع ہے تو 2-3 نقطے بتا دوں۔ یاد رکھیں ہر دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وقت ایک آتا ہے کہ بندہ ہی نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ اور بات ہے، اللہ پہ جیسا جو گمان کرے گا اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا۔ باقار ہر دعا قبول ہوتی ہے، صرف اس کے قبولیت کی رونما ہونے کے طریقے مختلف ہیں۔ بعض اوقات جو آپ نے مانگا آپ کو مل گیا، بعض اوقات جو آپ نے مانگا وہ تو نہیں ملا مگر اللہ پاک اس سے کچھ بہتر عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو آپ نے مانگا وہ تو نہیں ملا آپ کو، پر اس کے عوض اللہ پاک کوئی آفت آپ سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور چوتھا معذرت 4 چوتھی چیز کیا ہے سب سے بڑی، کہ آپ نے مانگا نہ کوئی آفت ہٹی، نہ کوئی اس سے بہتر کوئی نعمت ملی، نہ وہ چیز ملی۔ چوتھا جو درجہ ہے وہ اللہ پاک قیامت میں بندے کو بلا کے پوچھیں گے، اے بندے تو نے فلاں دعا کی تھی؟ وہ کہے گا ہاں جی قبول ہو گئی، تو نے دیکھا؟ بولا ہاں مجھے وہ چیز مل گئی۔ فلاں دعا کی تھی قبول ہوئی؟ اس نے کہا اللہ مجھے تو پتہ نہیں چلا، تو اللہ کہے گا اس سے بہتر تجھے عطا فرما دیا۔ تیسرا وہ کہے گا تم نے فلاں دعا کی تھی قبول میں نے کی، تو نے دیکھی؟ اس سے بڑا نہیں، تو وہ کہ اللہ پاک فرمائیں گے میں نے فلاں فلاں آفت بلیات تیرے سے ہٹا دی۔ پھر چوتھا کہے کہ فلاں تو نے دعا کی تو اس کا کوئی اثر تجھے نظر آیا؟ وہ کہے گا نہیں، تو اللہ پاک کہیں گے کہ نہ میں نے اس کے بدلے تجھے دنیا میں کچھ اور اضافی چیز دی، نہ کوئی آفت ہٹائی، اس کا بدلہ میں تجھے اب آخرت میں دوں گا۔ اور اللہ پاک اتنا زیادہ بدلہ دیں گے کہ وہ بندہ اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ یاد رکھو ہر دعا قبول ہوتی ہے، مانگو اللہ پاک سے اور اللہ کی شان کے مطابق مانگو۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں سوکھی روٹی اور دال ماش نہیں مانگو، اللہ سے مانگ رہے ہو نا تو ہوائی جہاز مانگو، تر بکرے مانگو، پھر اس کے بعد وہ جو دے اس کا فیصلہ ہے، مگر اپلیکیشن تو ساری ڈالو نا اس کے ادھر، اور اس کی شان کے مطابق ڈالو۔ جیسے ارب پتی آدمی کے پاس آپ چلے جائیں کہ صاحب مجھے 8 آنے قرض چاہیے، تو وہ بھی ہنسے گا، دے دے گا آپ کو 8 آنے۔ مگر آپ کوئی سخی ہے، اربا خربا پتی آپ سے محبت بھی کرتا ہے، وہ خود کہتا ہے مانگو، اس کو آپ کہتے ہیں جی مجھے تو کروڑاں روپے چاہیے، تو وہ خوشی سے دیتا ہاں بھائی، اور خوش ہوتا ہے کہ اس نے مجھے پہچانا ہے۔ تو اللہ پاک سے، اللہ پاک تو کل خزانوں کا مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، اور دے کے خوش ہوتا ہے۔ تو اس واسطے حدیث میں اور بھی آیا ہے نا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا یہ تکبر کی نشانی ہے، اللہ سے نہ مانگو۔ وہ جو ایک اب پھر بات دوسری چلی جاتی ہے، وہ جو بزرگ بعض اوقات خاموش ہو جاتے ہیں ایک مقام جب وہ راضی برضا ہو جاتے ہیں، پھر ان کی رضا اللہ کی رضا میں ایسی ذیل ہو جاتی ہے۔ مگر ہمارا اور آپ کا یہ مقام ہے کہ ہم زبان سے بھی اظہار کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ سے مانگیں، یہاں تک کہ تسمہ آتا ہے کہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو۔ تو یہ عادت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔